میرے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان ایسا بیان فرمایا صحابہ بھی رو گئے اور آقا بھی رو گئے، مگر ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ جس کا دل کٹر ہو جاتا ہے نا، سخت ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا اس بات پر، وہ بیان کیا ہے؟ آج بھی کم سے کم 20% لوگ ہیں ایسے۔ میں وہ حدیث ہے، وہ قرآن کی آیتیں لاتا ہوں چھانٹ کے، جو عوام پہ اترتی ہیں، عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، ایسا تو نہیں ہے تمہاری توجہ ادھر بھی کفوں کی طرف ہو؟ اچھا میری طرف، ہاں میری طرف، تم لوگ توجہ کفوں کی طرف رکھیو، ٹھیک ہے؟ انہیں پینے دو۔ قاری لیاقت صاحب، قاری نزاکت صاحب، لیاقت صاحب نے قاری نزاکت، چسکی تھوڑی ہلکے ماری ہو۔ ارے یہ بھی تو کہیں اتنی تگڑی چسکی مارو دل ہے دہلے کا بیچارے گا، یار یہ تو پورا کپ پی گیا۔ میں اوپر ہوتا تو مجھے بھی ملتا۔ توجہ، میں تو سمجھا چسکی ہلکی مارے، اور اگر انہوں نے کھسیا کے چسکی مار دی اور اگر ہوٹ جل گئے تو کیا ہوگا؟ تب بھی تو یہ مقتدی علاج کرائیں گے۔ یہ میرے اسٹاف کے نا، اس لیے میں ان سے ہنس بھی لیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اللہ، وہ بیان سنو۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، سود، اور تیری میری بہن بیٹی کو تکنا، تیری میری برائی کرنا، ادھر سے ادھر ساری چیزیں کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ مگر نبی نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے وہ گناہ کرے، اب اس کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا جلسہ بھی قبول نہیں، اس کی تقریر بھی قبول نہیں، اس کی نعت بھی قبول نہیں، اس کی نظامت نقابت کچھ بھی قبول نہیں۔ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ تمہارے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکتا کوئی بھائی اس گناہ میں ملوث ہو تو کم سے کم میری یہ باتیں سن کے توبہ تو کر لے گا۔ میرا مقصد یہ، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کیا کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میرے اندر کتنے گناہ ہیں، آپ کو اپنا پتہ، میرا مجھے پتہ، میں بھی توبہ کروں گا، آپ بھی توبہ کریو، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، اللہ آقا بیان فرماتے، میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں دنیا کے لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے دیکھتا ہوں جن کی نماز قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا 3 طرح کے، ان میں سے نمبر 1، اب میں کھول رہا ہوں، اگر میں حدیث پڑھوں گا، اگر کوئی اس میں کا ہو تو توبہ کر لینا، مجھے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وعدہ کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق وبلار ومکذب بقدر۔ 3 طرح کے لوگ سے جن کی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قبول نہیں، وہ کال سنو، آقا فرماتے العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کو آتا ہے۔ کون ہے وہ؟ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اب مجھے پتہ نہیں کس کا رویہ کیا ہے، میں تو جرنل توبہ کراتا ہوں، میں بھی شامل ہوں تو تم بھی شامل ہو، توبہ کرو، بولو یا اللہ
ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر کوئی ایسا ہو اللہ کے واسطے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ سمجھے؟ اس میں ایک بات اٹک رہی ہے میرے ذہن میں، اس کو بھی صاف کر دوں۔ اگر کسی کے ماں باپ ایسے ہوں جو انتقال کر گئے ہوں، ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں، ان میں ہوں گے، آپ ہی بیٹھے، سمجھے، ہو سکتا ہو، حالانکہ اس نے نافرمانی نہیں کی، مگر اس کا دل یہ چاہتا اگر آج میرے ماں باپ ہوتے نا تو آج میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا، کیونکہ نبی نے فرمایا جنت بھی تمہارے ماں باپ، جہنم بھی تمہارے ماں باپ۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت، ناراض کر دو گے جہنم۔ تو ان لوگوں کے دل میں نا بڑے جذبات آتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہوتے آج ہم خدمت کرتے، مگر پہلے نہ اتنی تقریریں تھیں، نہ اتنی باتیں معلوم تھی، حالانکہ نافرمانی نہیں کیے، مگر ایک حوصلہ رہ گیا، حوصلہ یہ رہ گیا اگر آج ہوتے تو ہم کرتے، یہ حوصلہ رہ گیا۔ تو وہ لوگ کیا کریں ان کے لیے بتا دوں، ایک فارمولہ بتا دو، ایک نسخہ بتا دو، توجہ رکھنا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد جمعے کے دن، پیر کے دن یا جمعرات کو قبرستان چلے جائے۔ کہاں جائے بولو؟ قبرستان کا سلام تمہیں یاد ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اتنا دے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے۔ ایک بندے نے تم سب لوگوں کے لیے ایسی دعا لے لی، اگر کامیاب ہو گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا، باقی سب کے سب فیل جا رہے تھے۔ میرا تو دل دھڑک رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ اتنے لوگوں میں، اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسے، کسی کی نماز جنازہ ہوتی ہے، دھیان نہیں دیتے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں، نماز جنازہ ہوتی ہو نا تو تم نے دیکھا ہوگا جنازہ وہاں رکھا ہے، امام صاحب کا کپڑا بچ گیا، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آدھے ادھر رہ جاتے ہیں آدھے ادھر، وہ نماز میں شریک نہیں ہوتے، کیوں بھائی وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ زندگی بھر گوشت کھاتا رہا، بولے مچا دیئے مچا، سب کھاتا رہا، ہڈی پہ لڑتا رہا، ساری باتوں پہ لڑتا رہا، مگر اس کے نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی، چھوٹی سی نماز جنازہ، چھوٹی سی نماز جنازہ۔ سبحانہ وہی جو نماز میں پڑھنے، نیت باندھو سبحانہ پڑھ لو، وہی جو نماز میں پڑھی جاتی، صرف ایک لفظ یاد ہے، وجہ اللہ صلی اللہ علیہ، یہ لفظ بڑھتی ہے، درود پڑھ لو، اس کے بعد دعا پڑھ لو۔ دعا کتنی چھوٹی سی، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفو علی الایمان۔ تم لوگ اتنا کاروبار، فیکٹری اور جنے کیا کیا، زمین ہو تو کاشتکاری، سب یاد کر سکتے ہو، اتنی چھوٹی سی دعا یاد نہیں سکتی؟ کسی کی برائیوں کی تب بڑا چٹھا یاد کر، اور عورتیں اللہ سوچ رہے ہوں گے میری بہنیں کہ ہم نے کیا بگاڑا سید صاحب کا، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، یہ بھی اسلامی رشتے کی میری بہن ہے، مگر اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ان کے یہاں شادی ہو یا کچھ بھی ہو تو بعض بڑھیا نا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں سنبھل کے آنت نہیں، اور ڈھول پہ ایسی ڈٹتی ہے، ایسی ڈٹتی ہے، کھسیا کے مارتی ہاتھ، ایسی ڈھول پہ ڈٹتی ہے اور رات بھر گیت گاتی رہتی ہے، کاؤں جیسے گلگچی بول رہی ہے، کاؤں، رات بھر گیت گاتی رہتی ہے رات بھر۔ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تم نے کبھی گیت کی کوئی کتاب دیکھی؟ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کہیں گیت سکھائے جاتے ہو؟ کہیں کچھ نہیں۔ امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائے، یہ گیت میں نہ اٹکے۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ جانے اس پہ گیت آتے کہاں سے، کوئی کورس نہیں، کوئی سلیبس نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی لکھائی نہیں، کوئی یاد نہیں کرایا جاتا، مگر ڈھول پہ بیٹھتی سیلف اسٹارٹ ہے، بڑھیا سے بڑھیا۔ ان پہ گیت کہاں سے، دعا یاد نہیں ہوگی۔ تمہاری بات ان پہ ٹال دی، تمہارے کون سی دعا یاد ہے؟ تم بھی تو ایسے ہی ہو، بیڑی یا سٹی آ جاؤ گے پورا منڈل،
پہلے اتنی محبت تھی، اتنا ادب تھا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، ادب رہتا تھا، ادب۔ اگر پیتا تھا چھپ چھپا کر گئی، اور اب ابا کہہ رہے ہیں یار کھانا کھایا لگائیے ذرا 2 بیڑی۔ اب کون سدھارے؟ بڈھا کہہ رہے ہیں لگائیے 2 بیڑی، بیٹے سے کہہ رہے ہیں لگائیے بیڑی۔ تم بھی کوئی کم تھوڑی ہو، تمہاری بھی بہت یاد ہے مجھے۔ اللہ اللہ لیکن سنو یہ دعا کتنی پیاری دعا، اگر اس کا ترجمہ سن لو گے نا تو کل سے ہی یاد کرنا شروع کر۔ 2 بول اگر انسان یاد کر لے تب بھی 1 مہینے میں اپنے دینی اور اسلامی باتیں چھوٹی چھوٹی یاد کر ہی لے گا۔ بولو نہیں کرے گا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ کتنا پیاری دعا، اے اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ جو حاضر ہے ان کی مغفرت فرما دے، جو غیر حاضر ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے۔ وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام پر رکھ، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، دعا یاد ہے تو قبرستان جاؤ تو کیا سلام؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کیا ہے بولو؟ شاباش، یا اہل القبور۔ قبر 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 بولتے ایک، اور قبور بولتے بہت ساری قبروں کو، اور اہل ماناتے ہیں والے، یا مانے اے۔ تب کیا ہوا؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو۔ اس کا ترجمہ سمجھ گئے؟ اب سلام یاد کر لیو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ ہو گیا؟ اب سنو، اگر تمہارے ابا کی یا ماں کی کسی بھی رشتہ دار کی قبر اندر ہے اور تم آرام سے پہنچ سکتے ہو، پہنچنے کا راستہ ہے، تو جوتے چپل یہیں پہ اتار دو، اور وہاں پہ کسی کی مومن کی قبر پہ پاؤں رکھ کے جانا نہ پڑے، یا کودنا نہ پڑے، کسی کو تکلیف دینا نہ پڑے، تو آرام سے وہاں تک پہنچو، اور 4 قدم پیچھے ہٹ کے، جتنے قدم ہوتے ہیں نا 4 قدم پیچھے ہٹ کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ کیا پڑھنا ہے وہ ابھی بتاؤں گا، سمجھ میں آگے؟ اور اگر کسی کے ماں کی باپ کی قبر ایسی اندر ہے، پھر بعد میں اور قبریں بن گئی، ہم جائیں گے تو ہمیں کودنا پڑے گا، چھلانگنا پڑے گا، قبر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا، تو یہ توہین ہے، تو تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک آرام سے پہنچ جاؤ وہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ دو، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں تک بھی نہیں پہنچ پا رہا تو قبرستان کے گیٹ پہ، چاہے دیوار کے در باہر ہی، اگر اندر بھی جانے کی جگہ نہیں ہے تو دیوار کے باہر ہی یا قبرستان کے گیٹ پر جہاں تک جگہ ہے جا سکتے ہو، سمجھ رہے؟ وہاں جا کر کے پڑھ دو۔ مگر ہمارے یہاں قبرستان میں مسلمانوں کے بچے تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، چھکا جو ہے نا، چھکا دادا کی گردن پہ مار رہا، اور جو ریا بچا نا، یہ کھوپڑی نا، یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھری ہے۔ اگر قبرستان کی برابر میں گھر ہے نا تو سلپ قبرستان میں کو نکال دیا،
لیٹرین بنا دی قبرستان میں کو، پر نالا چھوڑ دیا قبرستان. کیا دماغ پایا اس نے؟ سوچنے کی بات ہے. 2-4 سال آنکھ بچی، کھوتے 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 آدھا گھر باہر ہے، آدھا قبرستان میں. ایسے لوگوں کی نسل زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے، یاد رکھیو. پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. کھوپڑی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی ہے، کبھی نہیں بھرتی ہے. مال ہڑپ کر لو، گلا گھوٹ دو، کچھ بھی کرو. چائے پہ تھوڑی توجہ کم دو. بیٹا او چائے والو، او چائے والو، بولو کم، آرام آرام سے چائے دو. اللہ اللہ، لیکن اب وہاں پر جاؤ تو کیا پڑھو؟ جو پڑھے لکھے ہیں لے لو، دے رہے ہیں ٹوفی، دے رہے ہیں کھا لو، منہ کا ذائقہ بھی لو، چٹپٹاؤ بھی ہو. سبحان اللہ. توجہ، اللہ برکتیں فرمائے. گڑبڑ کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا. سنو گے؟ میرے اندر ایک یہ بات ہے، میں تقریر کرتا ہوں نا تو آنکھیں کھول کے کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا ہوں کہ دوں 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 دوں، سمجھ میں آئے یا نہ چیخا چل اللہ ہوگا کہہ کے چلے گا. نہیں، تقریر کرتا ہوں میں عوام کو دیکھ کر کے. سمجھے؟ اگر تم ڈس بیلنس ہونے لگے میں وہ موضوع بنا کے لاتا ہوں. میں تو جیسے حالات دیکھتا ہوں. اب تم جمائی لے رہا ہو، منہ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو نا ایسے کر کے، ایسے رکھنا چاہیے منہ پہ ہاتھ. سمجھے؟ اور دل میں خیال یہ کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور یہ جمائی سوچو، سوچنے کی بات. اور چینل والوں سن لو، یہ چینل والے بہت گڑبڑی کرتے ہیں، اور اگر اب گڑبڑی ہو گئی تو خیریت نہیں ہے. پھر چینل پہ دے کر کے پھر میں کر دوں گا. یہ کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی ہنسی کی بات آئی تو میں جو ہنسی کی بات کہتا ہوں نا اس کے پیچھے سبق ہوتا ہے، اس کے پیچھے میسج ہوتا ہے. پہلے میں اس کا ذہن صاف کرتا ہوں، توجہ میری طرف ہو جاتی ہے، لوہا گرم کرتا ہوں، پھر ہتھوڑا مارتا ہوں. تو یہ کیا کرتے ہیں نا، ہنسی ہنسی کی باتیں نکال کے، جو نصیحت کی باتیں وہ ختم ہے، ہنسی ہنسی کی نکال کے ڈال دی، 5 منٹ کی، 2 منٹ کی، 1 منٹ کی. کیوں؟ ان کے ویوز حاصل ہو جائیں اس لیے. اور ہنسی ہنسی کی ڈال دی، اب کوئی نہ مطلب ہے نہ مقصد ہے. کہیں کہیں بات الٹی ہو جاؤ، کہیں کہیں بات الٹی ہو. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، منہ میں مکھی پہنچ گئی تو اس نے ویسے ہی چینل میں مکھی بنا کر کے اور منہ میں جاتے ہوئے ڈال دی. اب جیسے میں ایسے جمعائی لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میرا مقصد ایسے نہیں کرنا، بلکہ لاہور پڑھنا. لاہور پڑھنے کے بعد یہ منہ پہ ہاتھ رکھنا، اور انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں دی. کہیں میرا منہ ٹیڑھا کر کے ایسے ڈال دو اس پہ. نہ ہے کچھ لوگ ایسے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کہ صاحب دینی بات کرنی ہے، تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، پوری بات پہنچاؤ پوری. اور اگر آدھی پہنچاؤ گے تو ذمہ دار تم ہوگے اور حشر کے میدان میں بچ نہیں پاؤ گے. اور اگر مجھے پتہ چل گیا تقریروں میں میری ایسے ہوا تو پھر میں چینل والوں کو بلا کر تمہارے بارے میں بالکل جو ہے شریعت کا حکم بولنا شروع کروں گا، اور پھر بھگوائے دیا کروں گا. پھر مجمع میں ہی نہیں رکھوں گا. اس لیے مجمع میں ہوتا چلو باتیں گھروں تک پہنچ جائیں. الٹی پلٹی. ارے میں نے ایک جگہ تقریر کر دی، میں نے تقریر کی راجستھان کی بات کی تھا. راجستھان کی بات، اس میں نے بتایا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا پہلے ہو گیا تھا. ماں کا انتقال ہوا تو ماں، بڑے 2 بیٹے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا. ماں بڑے بیٹے کے یہاں پہ سر رکھ کے انتقال کر گئی، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئی اپنے چھوٹے کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہیے، تو وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. اس نے کہیں لڑکی دیکھ لی، بات چیت ہو گئی، ماحول زمانہ، تو اس نے، وہ لڑکی والے مان نہیں رہتے، تو وہ دونوں میاں بیوی جا کر کے اس کے ہاتھ جوڑے، بولے کماتا تو کچھ ہے نہیں، شادی کیسے کر دے. تو اس نے اپنی پوری جائیداد اپنے بھائی کے نام کر دی، چھوٹے بھائی کے نام، تاکہ میرے بھائی کی مرضی سے شادی ہو جائے. وہاں پہ شادی ہو گئی. میں بڑا بھائی کا خیال رکھ رہا تھا، بتا رہا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا، بڑے بھائی کی بیوی کو پیدائش کا وقت تھا، وہ JCB چلانے پہنچ گیا پتھر توڑنے کے لیے. اس کی بیوی تڑپ تڑپ کے مر گئی، مگر یہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے میں
میرا ایک وقت کی دوا دلا کے نہیں لایا. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بڑے بھائی کا سلوک کیا, چھوٹے بھائی کا سلوک. ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ چھوٹے بھائی کی لو سٹوری, اور ڈال کے اس پہ ایک لڑکی بنا دی, ایک لڑکا, اور آپس میں چوما چاٹی کرتے ہوئے دکھا دیے. لا حول ولا قوت, میرا فوٹو برابر نہ. اب بتائیے کیا کہیں گے؟ یہ نالائقی پن ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا کیا رہا ہوں, اب تقریر سن رہے, تقریر میں کیا وہ ڈال کے رہا چھوٹے بھائی کی لو سٹوری, اور اس پہ ایک لڑکی ایک لڑکا فوٹو ڈالتے ہوئے, اور وہ جو فلموں کے ہوتے ویسے وہ گندے سین وہ ڈال دی, اور میری تقریر میرا فوٹو ایک طرف. اب لوگ کیا دیکھیں, دیکھ رہے ہیں تو اسے لعنتیں برسا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس تقریر میں ایسا کچھ بھی نہیں. میسج کیا دے رہا ہوں میں, بھائی بھائی میں آپس میں اتفاق رکھو, اتحاد رکھو, خیر خواہ بنو. بڑے بھائی کیا کر رہا, چھوٹے بھائی نے کیا کرا, ایسا ہو چکا ایسا مت کرنا, وہ سنا رہا ہوں میں, اور یہ کیا ڈال لیا بس ویوز حاصل کرنے کے چکر میں. اب اندازہ لگاؤ. اس لیے میں بتاتا ہوں, کہیں بھی اگر کوئی بھی غلط اگر آ گیا یا ہوا, اس چیز کا مکمل خیال رکھنا, کیونکہ ہم جو بولتے ہیں تقریر کرتے, کبھی ایسا ہوتا کوئی بھاگے اور ڈانٹنے پڑ گئے بیٹھ ادھر, ایسے بھی کہنا پڑتا میرا چاند بیٹھ جائے, سمجھے. اب ایسے ہی میں نے کہا لو ماں کے لیے صاحب کلوا بھی چاند ہو گیا. اس نے وہ باتیں نکالنے, اس کے پیچھے کی بات دیکھو نا, آگے پیچھے کی دیکھو, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, بتانا کیا چاہ رہا ہوں, تمہیں سیٹ کر کے پھر بتانا کیا, یہ مقصد بتانا کیا, وہی تو پوری بات ہوگی, سمجھے. اس چیز کا مکمل خیال رکھنا, مکمل. بہت غلط. پھر فون کیا اس کو کسی لڑکے نے, میں تو دیکھ بھی نہیں پایا, پھر اس نے دکھائی مجھے, دیکھی حضور یہ کیا ہے, اس نے فون کیا, اب سے اگر تو نے ڈال دی. پھر میں نے کہا اجازت کس نے دی میری تقریر ڈالنے کو تجھے, اجازت کس نے؟ چل اگر تو ڈال لیا, دین کی باتیں پہنچا رہا, میں خاموش ہوں, اس کا مطلب یہ تھوڑی غلط ڈالے گا تو. کہاں سے کہاں, جیسے فوٹو گندے گندے فوٹو, اتنے گندے گندے وہ بے حیا جیسے فلموں جیسے پوسٹر نہیں بنتے, ایسا بنا کے ڈالا اس نے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر دین میں اور دنیا میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ اللہ, بات کیا چل رہی تھی, قبرستان پہنچ جاؤ. ایک جگہ میں نے میاں بی بی کے حقوق بتائے, تو اس نے کیا ڈالا, ایک بی بی بنا دی خوب زیور پہنے ہوئے, وہ گھونگھٹ اٹھائے پڑی, ایک آدمی کا فوٹو بنا دیا, وہ بھی نہ ایسا ہی اوٹ پڑنگ کس کا, اور ایس کر کے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے سے دکھ. کیا چکر ہے, کیا حساب ہے؟ کچھ تو شرم ہے, غیرت ہو, کچھ تو ہونی چاہیے. دین کو اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہاں بھی پھٹکار ہوگی اور لعنت برسے گی, اور آخرت میں بھی پھٹکار اور لعنت. قبرستان پہنچو تو کیا پڑھو, سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیتیں. کیا پڑھنا بولو, شروع اور آخری آیتیں. سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ سورہ بقرہ. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آسان والا نسخہ جو سب کے یاد ہوتا, 3 مرتبہ کم سے کم قل هو اللہ شریف پڑھو. قل هو اللہ شریف ہے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 مرتبہ پڑھو, اور پڑھنے کے بعد کہہ دے اے اللہ میں نے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے تیرا کلام پڑھا, غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے, اور اس کا ثواب میرے ابا میری اماں کی روح کو پہنچا دے. پورے قرآن کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد. تو تم یہ تو کر سکتے ہو نا اپنے ماں باپ کے لیے, سمجھے. اب بات وہیں چل رہی تھی, نبی نے فرمایا کتنے طرح کے لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ. ان میں سے نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. تو اب میسج کیا ہوا, ماں باپ کو راضی رکھنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اللہ اللہ, ذرا آگے چلو,
ایک مسئلہ تلوار کی دھار پہ رکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا دل میں بیٹھ جائے۔ ادھر مجھ جیسے ہزاروں مولانا یا ہزاروں اچھے اچھے پیر ادھر کھڑے ہوں، اور ادھر تمہارے ماں باپ کھڑے ہوں، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں، اور تم ان ہزاروں مولانا کو بانٹ دو، اور یہ ہزاروں مولانا ہزاروں پیر تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور ماں باپ ناراض ہوں، تو یہ ہزاروں پیر صبح سے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اب پہلا میسج کیا؟ ماں باپ کو راضی کرنا۔ ٹائم بتائیے مجھے کیا؟ 12 بجے؟ اوہ 12 بجے۔ آخری بات بتا دوں، آخری بات، پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو یہیں سے ملاقات ہوگی۔ آخری بات، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سنو، مرد اور میری بہنیں، تم ہو نا مرد، تمہاری ماں باپ چچا تاؤ خالو ماموں پھوپا پھوپھی بچے بی بی استاد پڑوسی محلے والا بس سارے ریلیٹیڈ ہیں نا، ریلیشن میں سب رشتہ دار ہیں، تو ان سب میں مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ بیٹے کا ہوتا ہے یا بیٹی کا ہوتا ہے؟ بی بی کا ہوتا ہے یا بھائی کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے باپ کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ تو اب اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیٹی اور بیٹے سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، بھائی چچا تاؤ سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سب سے زیادہ حق کس کا بولو؟ میں نے رشتہ داروں میں بتایا، سب سے زیادہ حق ماں باپ کا۔ انہوں نے پڑوسی کا اس لیے بتایا، کہیں چندہ دیتے ہیں نا تو باہر دے رہے ہیں ادھر آدھر، پڑوسی بیچارہ پس رہا ہے ٹوٹ رہا ہے بھوکے مر رہا اس کے نہیں، تو ان تمام لوگوں میں پہلے پڑوسی کو دو، اس لیے انہوں نے پڑوسی کو بتایا۔ لیکن میں رشتہ داروں میں بتا رہا ہوں، بی بی بچے سب سے زیادہ حق مردوں پر کس کا بولو؟ 10,000 کماتے ہو، 5,000 بی بی بچوں پہ خرچ ہوتے ہیں، 5,000 ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ مثال دی تاکہ دھیان رکھو، دھیان۔ اور سنو، میری بہنیں، ان کے بھی تو ماں باپ ہے، بھائی بہن رشتہ دار، ان پہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اور تو سب سے زیادہ اس کی ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بھائی کا نہیں، بہن کا نہیں، عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ سن لے میری بہنیں، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ مگر کہاں؟ کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کہنا اب بھی میکے والوں کو ہی مانگ رہی ہے، جیسے میکے والے کہہ دے بات ویسی چل رہی ہے۔ پتنگ ہے یہ، ڈوری ہے، میکے والوں کے ہاتھ میں، فون کر دیا یہ کر لیا ہو رہا، لڑائی ہے اسی وجہ سے ہو رہی۔ کئی بچوں کی ماں، میری بہن سن لے، شوہر کا سب سے زیادہ حق ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے عورت کو، بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، سمجھے؟ مگر کہاں؟ تم گئے مارکیٹ میں کمانے، اجازت لے رہی ہے، تم گئے کمانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے۔ میری بات تھوڑی ہنسی میں چل جاتی ہے لیکن ہوتی صحیح ہے، سمجھے؟ تم تو گئے کمانے، دن بھر ہتھوڑا بجا رہے ہو، اور اس نے لگائی لالی اور وہ کریم پاؤڈر، یہ گھومتی پھر رہی دکانوں پہ، یہ کچھ نہیں، پرس میں 10 روپے نہیں ہے،
चमकता हुआ पर्स होगा बस, चमकता हुआ मुंह होगा बस, और बस डाला हुई हैंडबैग गले में और घूम। क्यों टांगे तोड़ रही है भाई तू? तुझे कौन सी फिटकार है ये तो बता। 100 रुपए नहीं निकलेंगे पर्स में, मगर वो पहले की थी, अब के तो बहुत मालदार है। पैसे खत्म होती है 100 की बात करो, शौहर के चुरा लेती है। बास बीबी चुरा लेती है शौहर के। कभी 200 मार दिए तो कभी 300, कभी 400 तो कभी 500। इकट्ठे हो गए जब 4-5 हजार तो मार्केट से लाई, बुध बाजार लगता है, बुध बाजार से लाई। अब पीर की बाजार तो तुम्हारी इधर ही है, पीर की बाजार या कहीं मार्केट से अच्छा सा सूट लगाए। अब ये सब कपड़े फैला फैला के दिखा रही है कि देखो ये लाई। बोले कहाँ से लाई है तू? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने। कमाई तुम्हारी और ठप्पा भैया का। अब अंदाजा लगाओ, पहले की थी कि 100 रुपए नहीं थे, मगर अब की नहीं है कि 100 रुपए नहीं है। बहरहाल मैं इसलिए अपनी बहनों को कह रहा हूं, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता जो होता है बीबी और शौहर में होता है। जो बीबी सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद अपने शौहर के हवाले कर दे, इससे ज्यादा कुर्बत वाला कोई और रिश्ता नहीं। समझ में आ रही बात? शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब बात जो मैं आखिरी बता रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? चाहते हो नहीं चाहते? और फ्री में तो सभी चालोगे तुम भी कम थोड़ी हो। उनको तो बेचारी वो सुन रही है चुप के चुप, वो तो बेशक भी नहीं कह सकती, घर जाके पता चलेगा क्या कह सकती है वो। समझ रहे नहीं हज़रत? कह रहे हैं जी जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। तवज्जो तवज्जो। अगर तुमसे बच पाती है तो मैं इनके कांधे पर रख के छोड़ देता हूँ। तुम चाहते हो दुआएं कबूल, मस्जिद में जाएंगे, इमाम साहब बेचारे थके थके पसीने पसीने, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे अल्लाह, मेरे मौला, हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई। और ये उंगली चटका रहा, यूं कर उंगली चटका रहा, बोला वो फिल आखिरत, कूद के बोला आमीन। अब कह रहे आमीन। कभी पंखे गिन रहा मस्जिद में, कभी इधर देख रहा, कभी बोले वकीना अज़ाबन नार, बोले आमीन। ये दुआ कबूल होगी तुम्हारी? बोलो ये दुआ कबूल होगी? एक नाबीना, एक अंधा गरीब नवाज के यहाँ जाके पड़ गया, पट्ट पड़ गया। गरीब नवाज के अंधा था, अंधा, आंखें मांग रहा। बोले मैंने तुम्हारा नाम सुना गरीब नवाज, तुम सब कुछ दे दो, आंखें दे दो, आंखें दे दो। ऐसे मांग रहा टल मटोल जैसे तुम मांगते हो मस्जिद में जाके, समझे? आंखें दे दो। 3 सालों का मिली नहीं, अंधा बिगड़ गया और खड़ा हो गया। बोले मिट्टी का ढेर है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। औरंगजेब पहुंचे वो 2 साल। बोले क्या हाल है, क्यों कर रहे ये? बोले कुछ नहीं मिलता। बोले जानता मुझे? बोले नहीं। बोले औरंगजेब हूँ। डर गया, कांप गया, तलवार निकाल के हाथ में दे दी। बोले सुन, इसे जानता है? बोले जी हुजूर। बोले तलवार। उसकी गर्दन पे हाथ रखा। बोले इसे? बोले ये गर्दन। बोले तलवार पकड़ ले, मैं अंदर जा रही हूँ, फातिहा पढ़ के आऊंगा, उसके बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तब तक तू मांग ले, अगर तुझे मिल गया तो बच गया, वरना इसी तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा। अब तो उसकी मत कट गई। अंधा बोला औरंगजेब ही छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही औरंगजेब अंदर गए और अंधा मुंह घुमा के गरीब नवाज की तरफ को बोला मरवा दिया ना। अभी तो आंखों की बारी थी, अब तो गर्दन ही कटेगी। और चौखट पे गिर गया। बोले गरीब नवाज बचा लो, बचा लो, 2 ही मिनट के लिए आंखें दे दो। और अंधे ने जब लिपट के और गिड़गिड़ा के मांगा, 3 मिनट नहीं गुजरे, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। 3 मिनट नहीं गुजरे, आंखों में रोशनी। और जैसे ही आंखों में रोशनी आई, वो अंदर से बाहर। बोले क्या हाल है? बोले सरकार पहले से 10% ज्यादा। बोले अच्छा। बोले पूछ लो कितनी है? बोले इतनी, कितनी, इतनी। औरंगजेब बोले सुनो, यही दरबार है जहां 3 साल से मांग रहे हो। वही साइल भिखारी है जो 3 साल से मांग रहा है।
مگر 3 سال سے کچھ نہیں ملا، اب 3 منٹ میں مل گیا، اس لیے پہلے مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور تھا، اب مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ اپنے ڈھنگ بدلو، سب کچھ ملتا۔ جب مسجد میں جا کے انگلیاں چٹکیں گی اور جیسے ہی کہ ربنا فی الآخرہ عذاب النار آمین، یہ مانگنا کیا؟ یہ مانگنا، یہ دعا کیا؟ دل سے مانگو، دل سے سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ۔ اب بتاؤں، چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اور اسی لیے ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں، مزارات پہ بھی جانا چاہیے، مگر مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ ایک عورت کوٹا میں پرچہ لکھ کے آ گیا، بولی اللہ کے ولی تو مردوں کے بھی ہیں اور عورتوں کے بھی ہیں، تو مرد ہی کیوں جا سکتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر چلو وہ پردے کا معاملہ تو 6 مہینے مرد جایا کریں، پھر 6 مہینے عورتیں جایا کریں گی۔ بات تو اس کی صحیح ہے بھائی، سوچنا چاہیے، سمجھے؟ میں نے کہا مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ تو میں نے اس پہ جواب دیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، مگر پہلے جواب سن لو۔ وہ شریعت کا جواب نہیں تھا، وہ دماغ کا سوال تھا، اب دماغ کا جواب سن لو۔ میں نے کہا اللہ کے ولی میں وہ پاور ہے، اللہ کے ولی میں وہ طاقت ہے، وہ دل کی بھی سنا کرتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنوں کے بھی سن سکتے ہیں، سمجھے؟ عورت کا مطلب ہے گھر میں رہنا۔ عورت ہی بچے پیدا کیوں کرتی ہے؟ 3 بچے عورت کرے، 3 بچے آدمی کرے، 3 بچے 6 بچے، 3 عورت کرے 3 آدمی۔ یہاں پر نا انصافی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے جس کو جو کام کے لیے پیدا کیا اس کو وہی کام کرنا ہے۔ عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے، اسے گھر میں رہنا ہے، اور اس کے پردہ اس کے اوپر قانون مصطفیٰ ہے، اب اسے پردے میں رہنا ضروری ہے، اس کے لیے پردہ ہے۔ ہاں اسے اللہ والوں سے محبت ہے تو گھر میں مصلی بچھا کر کے وہیں فاتحہ پڑھے، وہیں درود پڑھے، وہیں کلمہ و کلام پڑھے، وہیں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ والوں سے مانگے۔ اللہ والوں میں وہ پاور ہے، اتنا مزار پہ جا کر کے نہیں ملے گا جتنا شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر کے تجھے گھر میں مل جائے۔ سمجھ میں آگے؟ تو دعائیں مانگنے جاتے ہو، دعائیں قبول بھی ہوتی ہے، مگر ساری دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، اس کا پرنالہ چلنے نہیں دے رہا، اس کی نالی نکلنے نہیں دے رہا، اس کا سلپ نکلنے نہیں دے رہا، اس کی گاڑی کھڑی ہونے نہیں دے رہا، اتنا تنگ، دل کا تنگ، سمجھے؟ اتنے برے حالات پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، مگر پیارے سنو، ایک بارگاہ کا ایڈریس میں بتاؤں جہاں 100 کے 100% دعا قبول۔ اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیا، دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا نا تمہارے ماتھے کھل جائیں گے، تمہارے چہرے خوشی سے حشاش بشاش ہو جائیں گے، تمہارے چہرے مسکرا اٹھیں گے، ایسی دلیل دے کے جاؤں گا جب دعویٰ کر رہا ہوں نا، دعویٰ۔ اگر قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، اس بارگاہ کا پتہ ایڈریس بتا دوں۔ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں یہاں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ اب سوچ رہی ہوں گی اب دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا، اب دیکھیں گے۔ کالو شہید ہمارے یہاں جسپور کے آگے مزار ہے، جنگل میں ہوا تو ایک ٹرالی لوٹ گئی، جب جا کے دیکھا کتنے مرے کتنے بچے، خیر مرا تو کوئی نہیں، تو دیکھا 3-4 آدمی اس میں نمک ڈالنے کو پڑے تھے اور 40-45 عورتیں ٹرالی میں بھری پڑی تھی۔ یہ مزار پہ جا رہے ہیں، ذرا حالات تو دیکھو۔ اللہ اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، اگر دعا مانگو تو رد نہیں ہوتی۔
اس کا ایڈریس بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا چلو چھوڑو رہنا دو؟ اچھا بتا دوں، ہاں مجھے معلوم تھا یہی کہو تم، اور میں بھی تو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ چلو چھوڑو۔ پتہ سوچ رہے ہوگا نا صبح کو چلیں گے، چھوڑ دیں گے وہ کام، یہ کام چھوڑ دیں گے۔ وہ بارگاہ سننے والا بھول مت جائیو، پکا نوٹ کریو، پکا، اب بھول جاؤ تو پھر ان سے پوچھ لیو، سمجھے؟ اللہ اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز، جہاں پر مردوں کا جانا بھی جائز، اور جہاں پر سو کے یاد کرو بارگاہ کوئی اور نہیں، تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے۔ نعرہ رسالت، سنے اعلیٰ حضرت، سنے اعلیٰ حضرت، سنے اعلیٰ حضرت، سنے اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ وہ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ارے جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ سنو دعویٰ کیا تھا میرے نبی آقا کی حدیث، جس نبی نے اس نبی نے کہا جنت تم نے دیکھی نہیں لیا، دعاء الوالدین کا دعاء النبی الامتی، فرماتے ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ میں نے حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط، پیار سے بولو، میرے آقا کا فرمان غلط۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میرے آقا کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آقا کی دعا فیل ہو سکتی تو پھر ماں باپ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دعا ایسی ہے جو غوث پاک کی طرح ہو، میری دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح نہیں۔ ایک ذات وہ بھی ہے جس کی دعا ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ تو دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اب ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کو راضی رکھو گے انشاءاللہ بولو، اور گالیاں بھی دو گے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہنا تھا ہاں انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں نا مولانا لوگوں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلفی سٹارٹ کر دیا۔ تم سوچتے نہیں ہو کہ کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے، یہ جائز کہہ رہا، اٹھ گیا، ہٹ جاؤ، پھر اٹھ گیا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ جوش میں بھی ہو تم اور ہوش میں بھی ہو، پورے کے پورے ہوش میں ہو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بہت ہوش میں ہو تم، پورے ہی ہوش میں لگ رہا ہو مجھے، اور ابھی بتایا میں نے، اسی لیے تمہارا امتحان لے لیا میں نے۔ زمین نام تبھی تو کرو گے، پہلے کچھ پڑھ لو گے۔ کم سے کم بات تو پوری سن لو، تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے یا دستخط کرو گے۔ پوری بات سنی نے، مجھے معلوم تھا سیلفی سٹارٹ ہو تم، میں نے پہلے کہہ دیا نا، ہم لوگوں نے تمہاری عادت بنا دی ہے۔ بہرحال یہ اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن فریش، فری، اچھا ساری باتوں کو قبول کر لے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہمارے مولانا قاری ساجد جو تمہارے امام صاحب، انہیں یہاں بیٹھ کے نا میرا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مزہ نہیں آیا، تو کہاں جا کے بیٹھے تھے وہ؟
یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، انہوں سے سامنے سے سنوں گا، اور یہ میرے پاس پڑھے بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، سمجھے؟ ہاں اب میرے شاگرد مجھ سے بڑے بڑے ہو گئے، دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں، کچھ شاگرد تو ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری نزاکت صاحب جب کھیمج میں پڑھاتے تھے نا وہاں راجستھان میں، وہاں قرآن سنانے بھی جاتا ہوں، اور آپ کی دعا سے حافظ بھی ہوں ٹوٹا پھوٹا، ویسے 10-20 حافظ میرے پیچھے رہتے ہیں، اور آ جاتے ہیں کہ چلو سید صاحب سنا رہے ہیں، چلو وہ تفسیر بھی پڑھیں گے، یہ بھی کریں گے وہ بھی۔ بہرحال پاٹن میں جاتا ہوں، اور وہاں بڑی خدمتیں ہیں، انہوں نے بنجر زمین کو، بنجر زمین تھی وہاں، میری بہت ساری